بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں ذوالفقار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل۔ آج کے ویلا کے اندر جو گفتگو ہوگی وہ انتہائی اہم جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ملک کے اندر اور کچھ آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنلی سطح کے اوپر ان پر بات ہوگی۔ گزشتہ ہفتے ایک ویلا میں کیا تھا جس کے اندر کہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا نا کہ پائن ٹرمپ جدوں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، اور جناب حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ صاحب فوراً ایک کال کرنی ہے انہوں نے، اور کوئی کام نہیں ہے، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوئیں۔ کال البتہ جو ہے نا پاکستان آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کال جو ہے وہ پاکستان آئی ہے، لیکن وہ کال جو ہے وہ جہاں کہی جا رہی تھی وہاں نہیں آئی، اور جن کے لیے کہی جا رہی تھی ان کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ کال جو آئی ہے یہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کے پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب کو آئی ہے، اور اندر کے ذرائع جو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی 1.5-2 منٹ یا 2-2.5 منٹ کی کال نہیں تھی، بلکہ یہ کال جو تھی یہ تقریباً 10 منٹ سے اوپر 10-12 منٹ کی کال تھی، اور اس کے اندر جو باہمی دلچسپی کے امور تھے۔ اچھا، یہ باہمی دلچسپی کے جو امور ہے نا، یہ نہ سمجھیں کہ پایا نا زرداری صاحب تانوں کی کھانے پسند ہے، وہ کہیں گے ٹرمپ صاحب آپ کو ناشتے میں کیا لیتے ہیں، نہ دو ریاستیں جو ہیں جن میں ایک اس وقت کی سپر پاور ہے، ایک پاکستان دنیا کے اندر جو نو اعلانیہ نیوکلیر پاور ہے، ان میں سے ایک پاکستان کے صدر ہے۔ تو سر یہ ریاستوں کے درمیان جو ہے وہ ریاستی امور کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہوگی، ذاتی سطح کے اوپر جو ہے نا وہ بات نہیں ہوئی ہوگی۔ تو یہ 10-12 منٹ سے زیادہ کی جو ہے نا وہ کال ہے، تو ظاہر ہے کہ انتہائی اہم جو ہے امپورٹنٹ کال ہے۔ اور اچھا، یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جناب پاکستان کے ساتھ ٹرمپ نے جو کال کی اور جن کے لیے کہی جا رہی تھی ان کے حوالے سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے، تو اس کی وجہ ہے پاکستان اسٹریٹجکلی جس جگہ واقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا ایک کرم ہے اور نوازش ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا گاڈ گفٹڈ پاکستان کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ چین گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا کے اندر ایک معاشی جن جسے کہتے ہیں نا وہ ہے، یعنی چین کے ساتھ امریکہ لاکھ اختلافات کرے لیکن چین امریکہ کے بھی گھر گھر کے اندر موجود ہے، میڈ ان چائنا کی جو مصنوعات ہیں اس شکل کے اندر۔ تو کل کو اگر امریکہ کے چین کے ساتھ تعلقات کے اندر کوئی انبن ہوتی ہے، معمول سے ہٹتے ہیں، تو اس کے لیے ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان امریکہ اور چین کے تعلقات کو معمول کے اوپر لانے کے لیے پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، یہ اس سے پہلے بھی جو ہے 70 کی دہائی کے اندر جو ہے ہو چکا ہے۔ اور ہنری کسنجر نے اس وقت جو وزیر خارجہ تھے امریکہ کا، پاکستان کا خفیہ دورہ کیا تھا اور پاکستان کے چکلالہ بیس کے اوپر اترے تھے، یہیں سے ان کو ایک جہاز لے کے بیجنگ چلا گیا تھا جہاں انہوں نے چیئرمین ماؤ اور جو چائنیز قیادت تھی ان سے ملاقات کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو یہ چیز ہے کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں ان کے درمیان ایک برج کا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ سیکنڈلی ایک اور چیز ہے کہ امریکہ کو بھی اور امریکن جو پالیسی ساز ہیں ان کو بھی اس چیز کا بڑی حد تک اندازہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ امریکہ جو ہے ایک حد سے زیادہ پاکستان کے ساتھ سرد موری کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو پاکستان کے پاس بالکل اس وقت آپشن موجود ہے کہ وہ امریکن بلاک کو بالکل ہی خیر بات کہتے ہوئے وہ چائنا اور رشیا کے بلاک کے ساتھ مل جائے گا، جس کے اندر آلریڈی ایران موجود ہے۔ اور ایران سے یاد آیا کہ ایران کے ساتھ بھی امریکہ کی جو وہ 36 کا آنکڑا چل رہا ہے نا، تو اس دوران اگر اس کو فیوچر کے اندر، نیئر فیوچر کے اندر، فار فیوچر کے اندر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، پابندیاں لگتی ہیں یا کچھ اور کرنا پڑ جاتا ہے، تو کم از کم امریکہ یہ چاہے گا کہ اگر پاکستان ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہ بھی دے تو نیوٹرل رہے، تاکہ اس میں بھی پاکستان امریکہ کے لیے جو ہے نا وہ بڑا اس کو سہارا مل جائے گا۔ لیکن اگر پاکستان نیوٹرل نہیں رہتا کہ امریکہ جو ہے وہ سرد موری کا رویہ اختیار کرتا ہے اور وہ اس بلاک میں آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے تعاون نہیں کرے گا۔ تو ایک یہ وجہ بھی جو ہے یہ ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے جو ریلیشن ہے وہ اس حد تک آگے نہ بڑھیں کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو پاکستان کھل کر جو ہے وہ ایران کا جو ہے وہ ساتھ دے دے۔ ایک اور جو وجہ ہے وہ جس طرح ایران کی ہے ٹرمپ نے، کہ ٹرمپ انتظامیہ نہیں کہہ رہے کہ اور ٹرمپ نے بھی، کہ افغانستان کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو اندازے ہیں ان سے زیادہ امریکن جو ہیں یرغمالی بنے ہوئے ہیں۔ سیکنڈ، انہوں نے کہا کہ اربوں ڈالر کا جو اسلحہ ہے وہ جو بائیڈن کے دور کے اندر جب امریکن فورسز نے وہاں سے انخلا کیا تھا تو وہ وہاں پہ چھوڑ آئے ہیں، اور وہ اسلحہ
بالکل ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ اسلحہ ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ اسلحہ انہیں چاہیے، سیکنڈلی امریکہ کے اندر فرض کرے کہ اگر امریکن یرغمالی ہیں تو ان کی رہائی کے لیے اور وہ جو اسلحہ چاہیے، وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ہیلی کاپٹر بھیجیں گے یا جہاز بھیجیں گے، ان کے لیے انہیں جو ہے وہ زمینی راستہ چاہیے ہوگا، اور وہ اس کے لیے اسے پھر پاکستان کی ضرورت پڑے گی، بالکل ایسے ہی کہ جیسے 2001 کے اندر 9/11 کے بعد پڑی تھی۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے پاکستان جو ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے، ٹھیک ہے، غزہ کی جنگ جو جاری رہی ہے، اس کے بعد وہاں پہ امن ہو گیا، صلح ہو گئی ہے، لیکن جس طرح ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب غزہ کے جو ہیں انہیں فلاں ملک جو ہے وہ اپنی جگہ پناہ دے، لیکن حماس اور ظاہر ہے کہ دوسرے جو عرب ممالک ہیں وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے بھی یعنی جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، پاکستان ایک اہم ملک ہے، تو اس کے لیے امریکہ جو ہے وہ یقیناً چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرے۔ تھرڈلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس سے بھی زیادہ اہم، وہ یہ ہے کہ یہ خبریں آ چکی ہیں کہ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان سے ٹیلی فون کے اوپر بات کی ہے، اور ان دونوں بڑے اچھے دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر وہ جو باتیں ہیں نا کہ جناب فلاں کے لیے کال آ جائے گی، تو ایک چیز یاد رکھیں، یہ میڈیا کے اندر ہی ہے، مجھے نہیں کہ ان کے ساتھ جو سعودی ولی عہد ہیں ان کے تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں، لہٰذا اگر پریشر پڑتا ہے، بالفرض محال پریشر پڑتا ہے پاکستان میں فیوچر کے اندر کسی کی رہائی کے لیے یا کسی کے ان کی کسی نرم گوشے کے لیے، تو اس حوالے سے جو سعودی ولی عہد ہیں وہ پاکستان کے اوپر جو پریشر پڑے گا اسے ریلیز کرنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے اس میں بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ چیزیں ہو گئی، لیکن اب میں نے کہا نا بڑے اہم ڈیولپمنٹ جو اس خطے میں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات ہوگی، تو اس سے بھی زیادہ جو اہم ہے، اور وہ تمام تر جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک مقصد کمپین چل رہی تھی نا، اس کے بالکل ہی اپوزٹ جو ہے، اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس کا پورے افسانے میں کوئی ذکر نہ تھا، یعنی اچانک 28 جنوری کو امریکن سرمایہ کاروں کا جو ہے وہ وفد آتا ہے جناب پاکستان کے اندر 2 روزہ دورے کے اوپر، ٹھیک ہے جی، جنٹری بیچ کا۔ اچھا، یہ جنٹری بیچ کون ہے؟ یہ ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر بھی ہیں ان کے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی باتیں کر رہے ہیں وہ فرنٹ مین جو بزنس مین ہے امریکہ کے، ان کے اندر ان کا فرنٹ جو ہے وہ شمار ہوتا ہوگا۔ اچھا، اب یہ جیسے ہی انہوں نے دورہ کیا، تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کچھ لوگوں کو تو بڑی آگ لگی کہ وہ تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ پائنا ہو رچرڈ گارنیئر نے یہ کر دیا تو فلانا ٹویٹ کر دیا، یہ کر تو اور پھر وزیر داخلہ صاحب جو محسن نقوی دورہ کر رہے ہیں اس کو بھی ناکام دورہ ثابت کرنے کے لیے وہ بڑی تگودو ہو رہی تھی۔ تو یہاں جب وہ امریکن سرمایہ کاروں کا جو وفد آیا تو کہا گیا کہ اوہو جناب یہ جنٹری بیچ جو ہے نا ایسے ہی 2 نمبر سرمایہ کار ہے، یہ فیک سرمایہ کار ہے، اس کی تو کوئی ورتھ ہی نہیں ہے امریکہ کے اندر۔ حالانکہ آپ نیٹ سے، میری بات نہ آپ مانیں، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں جنٹری بیچ کا، تو 2016 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر جنٹری بیچ نے اور جو جونیئر ٹرمپ صاحب ہیں، ٹرمپ صاحب کے بیٹے جو ہیں، انہوں نے مل کے جو فنڈ ریزنگ کی تھی $1 بلین جو تھے اس میں جمع ہوئے تھے، اور اس میں جو جونیئر ٹرمپ ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کو ان کے لیے جنٹری بیچ کو گاڈ فادر کا جو ہے درجہ دیا گیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جنٹری بیچ کی اہمیت کیا ہے، اور ٹرمپ خاندان کے لیے ان کی قربتیں جو ہیں وہ کس قدر ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس سرمایہ کاری سے بھی زیادہ اہم ایک اور چیز ہے جناب، اسی جو وفد ہے، جو ڈیلیگیشن آیا، اس سے جڑی ہوئی کہ جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو جنٹری بیچ سے پاکستان کے ایک صحافی نے سوال کر دیا کہ جناب آپ تو یہ سارا دورہ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب موجودہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے ان کے بارے میں بڑے اچھے ان کے مقصد ویوز ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کریں، تو لیکن آپ ہی کے جو ہیں ٹرمپ صاحب کے دوست رچرڈ گارنیل جو ہے انہوں نے تو مقصد بڑے ٹویٹ کیے تھے عمران خان صاحب کے حق میں، تو اس میں انہوں نے جو کہا نا وہ بڑا ہی چونکا دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی انہیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. ادروائز وہ بڑے عظیم امریکن ہیں اور یہ وہ سارا, لیکن انہوں نے کہا جی وہ ڈیپ فیک جو ٹیکنالوجی ہے اس حوالے سے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی, جس وجہ سے انہوں نے یہ سارے جو ہے نا ٹویٹ کیے. تو اچھا یہ آ گئی. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے اور حیرت انگیز طور کے اوپر جو بات ہے کہ وہ جناب بتا رہے تھے کہ کون کون سے شعبوں کے اندر جو ہے نا وہ سرمایہ کاری کریں گے, جس کے اندر بہت سارے شعبے ہیں. انہوں نے کہا کہ توانائی کا بھی ہے اور دیگر جو ہیں, اور پھر ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی ہے کہ جس میں جناب 30 منزلہ عمارت صرف 30 دنوں میں یعنی 1 مہینے کے اندر ہم کھڑی کر کے تیار کر لیں گے. تو آنے والے دنوں میں وہ ایک اور دورہ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور اس دوران جو 2 نمبر انہیں سرمایہ کار قرار دے رہے ہیں تو وہ بالکل انہیں دعوت ہے کہ وہ اسے ثابت کریں ان کے دورہ آنے تک. اور یہاں پہ پھر یعنی ایسا نہیں ہوا, یہاں پہ باقاعدہ جو ہے امریکن سفارت خانے پہ ٹویٹ کیا گیا اور ان سے جواب لیا گیا. انہوں نے کہا جی نہیں یہ سرکاری وفد کے طور پہ نہیں آئے لیکن ویسے پرائیویٹ سطح پہ آتے ہیں. اگر یہ 2 نمبر ہوتے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہو از جنٹری بیچ, لیکن وہاں سے کہا گیا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ سرمایہ کاروں کا جو انویسٹرز کا وزٹ ہوتا ہے وہ اکثر ممالک کے اندر پرائیویٹ وزٹ ہوتا ہے, اور وہاں پہ وہ جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں جو پرائم منسٹر اور اس سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ادروائز جو سرکاری وزٹ ہوتا ہے اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فارن منسٹر یا فنانس منسٹر یا پرائم منسٹر جاتے ہیں تو وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں, لیکن جو انویسٹر کا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا پرائیویٹ وزٹ ہوتا ہے, اور یہ بھی اسی طرح کا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی ایک ذمہ داری کے ساتھ ٹرمپ گورنمنٹ کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ذاتی خیالات ہیں پاکستان کے متعلق اور پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس حوالے سے بڑے نیک خیالات کا اظہار کیا. اور اگر اس میں کوئی 2 نمبری ہوتی تو اب تک امریکہ کا فارن آفس یا پاکستان میں امریکن سفیر جو ہے وہ اس کی تردید کر چکے ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں خوشخبریاں ہیں. اور یہاں آخری ایک بات کہ ہمیں نہیں معلوم تھا لیکن گورنمنٹ کو پتا تھا اس وزٹ کا, لیکن اس سے پہلے سوائے فیصل واڈوا صاحب کے جنہوں نے کہا تھا کہ 28 جنوری کو ٹرمپ کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے پاکستانی خوشخبریاں سنیں گے, کسی اور نے اس حوالے سے جو ہے نا جسے کہتے ہیں ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی. یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ گورنمنٹ سائٹ کا جو سوشل میڈیا ہے یا ان کا جو میڈیا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملیں گے. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں, دوستوں تک شیئر کر دیں, اور ہمارے مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.